السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایاز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایاز انفارمیٹو چینل۔ انشاءاللہ میرے دوستو، آج ہم زیروکس 5855 مشین کی پاور سپلائی کے بارے میں چند اہم باتیں کریں گے جو کہ بہت ضروری ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میرے دوستو، ہماری مشین کی پاور سپلائی کس وجہ سے خراب ہو جاتی ہے، یعنی کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہماری مشین کی پاور سپلائی یا تو جل جاتی یا پھر کام ہی نہیں کرتی۔ اب میرے دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بجلی کی بہت کمی ہے، یا تو کبھی کبھار بجلی بالکل لو ہو جاتی ہے یا تو اتنی ہائی ہو جاتی ہے کہ گھنٹہ 300 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب بھی آپ اپنی مشین کو اسٹارٹ کریں، کوشش کریں کہ بجلی بالکل پوری ہو، یعنی پہلے آپ چیک کر لیا کریں۔ اگر آپ کی بجلی لو وولٹیج ہوگی یا ہائی وولٹیج ہوگی تو اس سے آپ کی مشین کی پاور سپلائی پر کافی اثر پڑے گا، جس کے بعد پاور سپلائی بالکل کمزور ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، یا تو کبھی کبھار کچھ آپشن آ جاتے ہیں یا مشین اسٹارٹ ہی نہیں ہوتی یا اسٹارٹ ہو کر پھر بند ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں جب بھی آپ مشین کو اسٹارٹ کریں پہلے بجلی کو چیک کر لیا کریں۔ اگر آپ کے پاس بجلی پوری ہے تو صحیح ہے، نہیں ہے تو آپ اس مشین کو اسٹارٹ ہی نہ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس جنریٹر ہے تو جنریٹر بھی کوشش کریں اس کی بجلی کو چیک کر لیا کریں، کیونکہ کچھ جنریٹر ایسے ہوتے ہیں وہ بجلی کے جھٹکے دیتے ہیں، یعنی کم بھی دیتے ہیں اور زیادہ میں بھی ہماری مشین کو کافی نقصان پڑ سکتا ہے۔ اور کچھ جنریٹر تو بالکل ہیوی ہوتے ہیں، تو ہیوی بجلی بھی آپ اپنی مشین کو نہ دیں تو بہتر ہے، کیونکہ ہیوی بجلی کی وجہ سے بھی ہماری مشین میں کافی اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر سرکٹ کا سسٹم دیا گیا ہے، اور سرکٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نہ تو لو وولٹیج میں کام کرتی ہے اور نہ ہی ہائی وولٹیج برداشت کر سکتی ہے۔ تو پہلی بات یہی ہے کہ ہمیشہ بجلی کو چیک کر کے اپنی مشین کو اسٹارٹ کر لیا کریں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری مشین میں پاور سپلائی خراب ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو میرے دوستو، ابھی جو آپ یہ اسکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ پرابلم اس وقت آتی ہے جب ہماری مشین کی فیوزر فیلیور کنیکٹ نہیں ہوتا، یعنی R3 والا جو ڈبہ ہے وہ کنیکٹ نہیں ہوتا، تو اس وقت ہماری مشین میں اس طرح کے میسیجز آ جاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیوزر فیلیور R3 بالکل اوکے ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اس طرح کے میسیج آتے ہیں اور ہماری مشین اسٹارٹ نہیں ہوتی۔ تو اس کا دوسرا سبب میرے دوستو پاور سپلائی کا خراب ہونا ہے، اور یہ میں آپ کو ایک ذاتی تجربے سے ہی یہ باتیں بتا رہا ہوں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میری مشین میں اس طرح کا پرابلم آ گیا تھا اور فیوزر فیلیور بالکل اوکے تھا۔ وہ اس طرح کہ میں نے فیوزر فیلیور کو نکال کر ایک دوست کی مشین تھی وہاں پر میں لے کر گیا اور وہاں پر R3 والے ڈبے کو چیک کیا تو بالکل اوکے تھا، یعنی وہاں پر کوئی بھی پرابلم نہیں تھی۔ تو میں نے اپنے مستری سے مشورہ کیا تو وہاں سے پتہ چلا کہ میری مشین کی پاور سپلائی میں خرابی ہے۔ تو میرے دوستو، جب بھی اس طرح کے میسیج آئیں تو آپ سب سے پہلے فیوزر فیلیور کے چیک کریں۔ اگر فیوزر فیلیور اوکے ہے تو اس کے بعد آپ پاور سپلائی کو کسی مستری سے چیک کروائیں، یعنی یہ جو میسیج آ جاتے ہیں یہ فیوزر فیلیور اور پاور سپلائی دونوں کے لیے آتا ہے۔ جب بھی اس طرح کا میسیج آئے تو آپ دونوں چیزوں کو چیک کر لیں۔ اب چلتے ہیں تیسری بات کی جانب۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری مشین کی پاور سپلائی خراب ہو جاتی ہے تو کیا وہ دوبارہ ریپیئر ہو سکتی ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ایسا مستری نہیں ہے جو فارن کنٹری کی مشینوں کو ٹھیک کر کے اس کی وارنٹی بھی دے دے، کیونکہ یہاں کے مستری آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ فارملٹی پوری کر دیتے ہیں۔ کام تو کرتے ہیں ایسے کچھ اچھے مستری لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ کوشش کریں جب بھی آپ کی مشین کی پاور سپلائی خراب ہو جائے تو آپ بجائے اس پاور سپلائی کو ریپیئر کروانے کے آپ ایک اور ریکنڈیشن مشین جو چل رہی ہو اس سے پاور سپلائی کو نکال کر آپ اپنی مشین میں فٹ کر کے اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسی پاور سپلائی کو ریپیئر کروائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو 2-3 مہینے کے بعد پھر آپ کی مشین کی پاور سپلائی جل جائے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اچھا مستری ہے اور آپ کو اس پر پورا اعتماد ہے تو آپ اس سے پاور سپلائی کو دوبارہ ریپیئر کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے خرچہ کم ہوتا ہے۔ اور اگر ہم دوسری پاور سپلائی اپنی مشین میں فٹ کرواتے ہیں تو پھر اس سے خرچہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے۔
تو میرے دوستو پاور سپلائی کے حوالے سے یہی 3 باتیں تھیں جو میں نے آپ کو عرض کی۔ ہاں اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو پاور سپلائی کے حوالے سے انفارمیشن ہے تو آپ ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیں، اس سے انشاءاللہ حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی اور انفارمیشن میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ شکریہ دوستو ویڈیو دیکھنے کا۔